ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں پشتونوں کے تاریخ کے بارے میں۔ دوستو، پشتون یا پٹھان قوم پاکستان اور افغانستان میں رہتی ہے اور یہ قوم بہت وسیع تاریخ رکھتی ہے۔ مورخین کے مطابق یہ قوم 5000 سال پرانی ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پشتون نسلی طور پر کون ہے؟ تو دوستو، پشتونوں کی نسل تاریخ میں بہت سے رائے ہیں، بہت سے مورخین کے الگ الگ رائے پائے جاتے ہیں پشتون کے نسل کے بارے میں۔ یہاں پر میں 3 تیوریز کے بارے میں بات کروں گا اور ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ پہلی تیوری دوستو یہ ہے کہ پشتون قوم قیس عبدالرشید، جو کہ ان کا پردادا مانا جاتا ہے، ان کی نسل سے ہے، اور قیس عبدالرشید نے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیس عبدالرشید ہی کا خاندان جا کر اس کا شجرہ نسب سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک تیوری ہے۔ دوسری جو بڑی تیوری ہے وہ یہ ہے کہ پشتون قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کو مورخین اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ پشتون قوم کے بہت سے قبائل کے ناموں کے پیچھے زئی کا لفظ اور ان کے ناموں کے آگے کسی نبی کا لفظ یوز ہوا ہے، جیسے کہ یوسف زئی، داؤد زئی، موسیٰ زئی، اور بھی بہت سے ایسے نیمز ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک تیسری تیوری بھی پائی جاتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ پشتون آریائی نسل سے ہے، یعنی کہ پشتون ہندو تہذیب کے لوگ ہیں جس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اور ان کو مورخین اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ابھی تک ٹیکسلا، سوات اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں بدھزم کے کنڈرات پائے جاتے ہیں۔ کافی حد تک پشاور یا افغانستان کے علاقوں میں اگر آپ میوزیم میں جاؤ گے تو آپ کو بدھزم کا بہت سارا تہذیب دیکھنے کو ملے گا پرانا۔ تو مورخین ان کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یقیناً یہاں پر آریائی لوگ ہی رہتے تھے۔ دوستو، یہاں پر میں ایک بات مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بنی اسرائیل والی تیوری، قیس عبدالرشید والی تیوری اور یہ تیسری آریائی تیوری کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، میں تو پرسنلی اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میرے خود کا نظریہ یہ ہے کہ پشتون قوم یقیناً بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، ان کا شجرہ بنی اسرائیل تک جا ملتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے دین سے، جب انہوں نے ہجرت کی تو اپنے دین سے آہستہ آہستہ وہ کٹنے لگے اور بدھزم اختیار کرنے لگے، یعنی کوئی آگ کا پجاری ہو گیا، کوئی بتوں کا پجاری ہو گیا، کوئی پتھروں کے سامنے پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح کے کوئی سورج کا پوجا کرتا تھا۔ اپنے اپنے مذاہب ہر کسی نے شروع کر دیے۔ اس کے بعد جب عرب اس سب کانٹیننٹ میں آئے، یعنی سینٹرل ایشیا اور ہندوستان میں جب عربوں نے حملے کیے اسلام کے آنے کے بعد، تو ادھر دوبارہ اسلام پھیلنے لگا، اور اسلام کو ایک فیکٹ کی بات میں کر رہا ہوں دوستو، اگر ہم دیکھیں سینٹرل ایشیا اور یہ پورے سب کانٹیننٹ کو، تو اسلام کو سب سے بہترین جو اڈاپٹ کیا ہے وہ پٹھان قوم نے کیا ہے، جو کہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یقیناً اس قوم میں کہیں نہ کہیں نبیوں کا خون شامل ہے، جس کی وجہ سے ان کو اسلام کی طرف ایک اٹریکشن ملتی ہے۔ تو یہاں پر میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ پٹھان قوم یقیناً بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بعد میں وہ آہستہ آہستہ بدھزم اختیار کر گئی، اور عربوں کے بعد وہ لوگ پھر سے اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس سے تینوں تیوریز ڈسکرائب ہو جاتی ہیں بڑی ڈیٹیل سے، کہ کیسے پشتونوں کے قبائل میں یہ خیل کا لفظ کیسے آیا، عربوں کے حملوں سے آیا۔ پشتونوں کے قبیلوں کے پیچھے یہ زئی کا لفظ کیوں ہے، یقیناً یہ وہی بنی اسرائیل والی تیوری کو شو کرتا ہے۔ اور پشتون قوم اسلام کی طرف اتنی راغب کیوں ہے، تو یقیناً یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اس خطے کے بارے میں احادیث بھی ہے،
اس خطے کے بارے میں بہت بڑے بڑے اسکالرز علماء نے بھی باتیں کی ہیں، جیسے کہ اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کو سن لیں تو وہ بھی بہت سی بار خراسان اور ان کے بارے میں احادیث بیان کرتے ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ شکیب ارسلان جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، تو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کوہ ہندو کش اور کوہ ہمالیہ ملتے ہیں، یعنی کہ موجودہ KPK کے جو مردان کا علاقہ ہے، یہ بالکل ایک ٹرائی اینگل بناتا ہے۔ لیفٹ سائڈ سے کوہ ہندو کش آتا ہے، رائٹ سائڈ سے کوہ ہمالیہ، اور سنٹر میں مردان کا پہاڑی علاقہ۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ شکیب ارسلان نے اس جگہ کے بارے میں لکھا کہ اس خطے میں جو بھی قوم آباد ہوگی، چاہے پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے، پھر بھی یہاں پر اسلام کے نبضیں چلتی رہیں گی۔ تو یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی معنی رکھتا ہے، اور یہ پشتون قوم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے بہت حد تک۔ امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔